آج کا کل ہند روحانی اجتماع کا موضوع قیامت کی نشانیاں رکھا گیا ہے. قیامت میں کیا کیا ہوگا, قیامت میں کیا کیا ہولناکیاں ہوں گی, وہ تو سب ہم اور آپ حضرت سید امین القادری صاحب سے سنیں گے. لیکن جب کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ تم اپنی عقیدت میں بتاؤ کیا ہوگا, تو شاعر یوں کہتا ہے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. بڑی بیداری کے ساتھ, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. میں تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء, عوام, استاد, حفاظ, تمام اساتذہ, تلامذہ سب سے گزارش کروں گا, یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ لوگ تشریف لائے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, ہم نے جس طریقے سے یہاں پہ کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, اور آگے انشاءاللہ اس سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو جاری و ساری فرمائے. پوری قوت کے ساتھ, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین, جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے, وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. بطور خاص ہے فیضان ان پر محبوب الہی کا, پلاتے ہیں سب کو جام مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اور انہیں جو سنتا ہے ہو جاتا ہے ان کا شیدائی, الگ انداز ہے امین القادری کی خطابت کا. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, سرکار کا میلاد کریں گے, ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بانی محفل, زیب سجادہ آستان عالیہ, سلطان المشائخ سیدی محبوب الہی حضرت پیر فرید احمد چشتی نظامی مدظلہ العالی, وہ ان کے عم محترم حضرت پیر سید سراج الدین مدنی چشتی نظامی, حضرت پیر سید محبوب المرسلین صاحب مدظلہ العالی, ولی عہد خانقہ عالیہ نظام الدین اولیاء کلیمی اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سلیم احمد صاحب مصباحی, وہ حضرت علامہ ظفر الدین صاحب برکاتی, حضرت علامہ مقبول احمد سالک مصباحی, نبی رئیس القلم حضرت علامہ محمود غازی صاحب ازہری مدظلہ العالی, وہ نقیب محفل حضرت علامہ حافظ جنید نظامی صاحب, وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. آج کی یہ محفل سلطان المشائخ حضور سیدی سندی و مرشدی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے جس میں آپ اور ہم واعظ و نصیحت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آج ہم
ایک عظیم شخصیت کو اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں۔ وہ ہستی ہے یادگار اسلاف بقیت السلف حضرت پیر سید احمد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جو واقعی اپنے اسلاف کی یادگار تھے۔ ایک خاموش شخصیت، ایک نازک سا وجود، لیکن پیشانی پر یقیناً اور آنکھوں میں معرفت الہی کے چراغ جلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسے شخصیت کو آج ہم اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے مرکز انور پر صبح قیامت تک نور و نکھت کی برسات فرمائے کہ وہ گئے لیکن اپنے لائق و فائق فرزند حضرت پیر سید احمد بخاری، پیر سید فرید احمد بخاری، ان کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صاحب سجادہ پر ان کے اسلاف کا فیض انشاءاللہ جو جاری ہے مزید جاری رہے گا، اور وہ اپنے اسلاف کے سچے جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان اسی طرح جیسے ان کے بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ غیبی مدد فرمائے۔ آپ جیسا کہ نقیب محفل سے سن چکے ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ مجھے آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ ویسے بہت خوبصورت گفتگو حضرت پیر سید سراج الدین مدنی بخاری مدظل اللہ العالی نے فرمائی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ناصحانہ انداز میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اگر میں بہت بڑا خطیب، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم فاضل بھی ہوتا تو اس دربار کے اندر مجھے لب کشائی کی جسارت کیا ہو سکتی تھی؟ جہاں بڑے بڑے لوگ، محبوب الہی کی کا دربار وہ دربار ہے جہاں حضرت بندہ نواز گیسو دراز جیسی ہستیاں، جہاں نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں غلاموں کی طرح آتے ہیں، میں وہاں بھلا اتنا علمی بے مائگی کے احساس کے ساتھ کس طرح انداز تخاطب اور خطابت کی جولانیوں کے ساتھ آ سکتا تھا؟ اگر میں بہت کچھ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ زیب نہ تھا چے جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، بس اس امید پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ اس امید پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم سیدی محبوب الہی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کاش کہ وہ نظر کرم فرما دیں اور میرے سبق کو قبول فرما لے تو میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جو ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز ہے اور پھر جب وہ چیز مکمل شباب کو پہنچتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شباب پر آتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ روزانہ کلیاں مسکراتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شباب پر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روز جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ کو چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹتے گھٹتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر ایک وقت آنے والا ہے، کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہ قیامت کیا ہے؟ دراصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت جب آئے گی زمین کے زلزلے جاری ہوں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क़यामत के ज़लज़ले का हाल ये होगा कि जब जमीन पर ज़लज़ले आएंगे तो जमीन अपने नीचे के मादे ऊपर की तरफ उंडेल देगी, जमीन इंसानों के अमाल की खबर देगी। अल्लाहु अकबर। एक मुकाम पर आया है, अल्लाहु अकबर, जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे। क़यामत आएगी तो अल्लाहु अकबर दरियाओं का खात्मा हो जाएगा। क़यामत आएगी तो हमल वाली ऊँटनियों के हमल ज़ाय हो जाएंगे। क़यामत आएगी तो ऐसी आवाज और चिंगाड़ होगी कि लोगों के कलेजे फट पड़ेंगे। क़यामत अचानक आएगी। और आपने जो है वो सुना हजरत से कि क़यामत जो है माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन आशूरा के रोज आएगी। लेकिन क़यामत तो आएगी, मगर क़यामत के आने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई है कि जब इन निशानियों को देखो तो अंदाजा कर लो कि क़यामत करीब है। क़यामत जब आएगी आएगी, पहली बात तो याद रखें, मुसलमानों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी, मोमिनों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी। यानी क़यामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, क़यामत जिन पर आएगी उन पर आएगी, लेकिन मुसलमानों पर क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मतलब यह है जब तक जमीन पर मुसलमान मौजूद होंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मगर क़यामत की कुछ निशानियां हैं। अब उस निशानियों को आप तीन जो है वो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये उनकी जो बड़ी निशानियां हैं, यानी कि जो बिल्कुल करीब क़यामत जाहिर होगी। एक वो निशानियां हैं जिसको आप जो है यानी कि दरमियानी दर्जे की निशानियां कह सकते हैं, और एक वो है जो छोटी निशानियां हैं। एक बात याद रखें, जब भी क़यामत की निशानी बयान होती है तो क़यामत की हर निशानी को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हालांकि ये बात याद रखें, क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं है। कुछ निशानियां क़यामत की अच्छी भी है। बल्कि आपको ये बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद खुद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए मेरे आका को, अपने नबी को नबी आखिरुज़ ज़मान कहते हैं, यानी आखिरी जमाने का नबी। यानी अब हमारे नबी के बाद अब कोई नबी और नहीं है, आका है, उसके बाद क़यामत है। यानी हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई। लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करूं, आप क़यामत की निशानियां सुनते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। क़यामत की निशानी बयान हो रही है, लेकिन किसी रिवायत में हमें यह नहीं मिलता कि जिब्रील ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया हो। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है, वो क़यामत की निशानियां बयान करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म नुज़ूले जिब्रील का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहता है कभी जिब्रील के जरिए से इत्तला देता है, और जब चाहता है बगैर जिब्रील के इत्तला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस इलाही साहिबे सज्जादा। बल्कि बाज़ बातें तो वो हैं जिससे जिब्रील को भी खबर नहीं होती और महबूब को आगाह किया जाता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, गुंचे जो चटके थे माँ दना के बाग में, गुंचे जो चटके थे माँ दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कभी कभी तो जिब्रील को भी पता नहीं चलता कि बातें क्या हो रही है। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। याद रखें, लेकिन इतना जरूर है हमारा अकीदा कि किसी का भी इल्म हो, अल्लाह के बताए बगैर एक जर्रे का इल्म किसी को नहीं हो सकता। जर्रा तो बड़ी चीज है, जर्रे के करोड़वें जर्रे का हिस्सा भी खुदा के बताए हुए किसी को नहीं हो सकता। जितना जिसके पास इल्म है वो सब अल्लाह की अता से है। लेकिन आइए अब क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू की जाए। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह, चूंकि हालांकि आज वक्त भी ज्यादा हुआ, हालांकि इतना वक्त नहीं हुआ करता था गुफ्तगू, खुसूसी गुफ्तगू के लिए, एंड की और आखिरी गुफ्तगू के लिए। लेकिन बहरहाल तो मैं अपने वक्त पे गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब जरा सुनते जाएं, क़यामत की निशानियां बहुत है, उनमें से चंद आपने समाअत फरमाई। लेकिन एक बात मैं आपके सामने पहले कुछ निशानियां पढ़ता हूं।
ہوں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یعنی عورتیں توجہ کریں، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں 1450 سال پہلے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول پوری دنیا کی خبر دے رہے ہیں، قیامت تک کے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ کیا خبر دے رہے ہیں؟ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کپڑے پہن کر کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو فرمایا اتنے پتلے اور اتنے باریک لباس پہنے گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج آپ دیکھیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں، آج کے باریک اور پتلے لباس، آج کے پتلے پتلے کپڑے فیشن بنتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ذرا توجہ کریں، لوگوں کے ہاتھ تو ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن دلوں کے اندر کینے موجود ہوں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض موجود ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں حسد موجود ہوں گے، سینے سے سینے مل رہے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ مل رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، بغض کی آگ جل رہی ہے، کینے کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ اکبر، پھلوں سے میٹھاس ختم ہوگی، پھولوں سے خوشبو ختم ہوگی، لوگوں سے محبت ختم ہوگی۔ دیکھ لیجئے آج بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، بھائی بھائی میں پیار نہیں ہے، بھائی بھائی میں الفت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا اب وہ دور کے لوگ اپنے بڑوں پر لعنتیں کریں گے، اپنے بڑوں کی برائی بیان کریں گے، یعنی کہ لوگ اپنی اگلوں پہ لعن طعن کریں گے۔ آج کل کے چھوکرے کہتے ہیں ارے ہمارے باپ داداؤں کو کیا سمجھتا تھا، وہ تو جاہل تھے۔ حیرت کی بات ہے، تمہارے باپ دادا دور رسالت کے قریب تھے یا تم دور رسالت کے قریب ہو؟ فیضان دور رسالت ان پر زیادہ چھما چھم برسا ہے یا تم پر زیادہ چھما چھم برس رہا ہے؟ اگر کسی کو یہ کہا جائے چلو عرس محل میں محبوب الہی کی عرس کی تقریب میں، یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ عرس تو بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ جاہل لوگ تھے انہیں کیا سمجھتا تھا؟ آج سب کچھ ہمیں سمجھ رہا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد ساری سمجھ آج کل اسکول اور یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، سن لو آج کل کے حالات کو اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا، لیکن میں اپنے طور پر الگ الگ چیدہ نشانیاں بیان کرنے کی بجائے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنا جو حج کیا، حالانکہ ظاہری طور پر جو اہل علم ہے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن صوفیہ اس کو حجۃ الوداع نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے بہت سے معاملے میں صوفیہ کے نظریات اہل ظاہر سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ اس کو حجۃ الوداع جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ توجہ، بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا میرے بھائی، اگر آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا سن لیں۔ اگر آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا تو یہ تو مناظرہ ہوگا، تقریر تھوڑی ہوگی۔ میں تو صوفیہ کا غلام اور مناظر آدمی نہیں ہوں، میں کوئی مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں تو سبق سنانے آیا ہوں۔ آپ میری بات سن لیں ایک مرتبہ۔ کیا چاہتے ہیں بتائیں مجھے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ بیٹھ جائیں جن کو بیٹھنے کے لیے، حالانکہ اب عرس محل جو ہے تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے، لیکن یہ بیٹھے بھی تو بیچارے کہاں بیٹھے۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو صوفیہ کے نزدیک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل ظاہر ہیں، محققین ہیں، ان سے کچھ ان کے معاملات جدا ہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ظاہر کے خلاف گئے، ایسا نہیں ہے، لیکن صوفیہ کا ایک اپنا عقیدت کا معاملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ محققین، محدثین، سیرت نگار اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج۔ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، ٹھیک۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہم حجۃ الوداع نہیں کہیں گے، وہ بھی سب نہیں، بعض۔ وجہ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی اب بھی زندہ ہیں اور وہ اب بھی حج کرتے ہیں۔
تو جب اب بھی وہ حج کر رہے ہیں تو پھر حجۃ الوداع کیسا؟ جب اب بھی حج ہو رہا ہے تو آخری حج کیسا؟ یہ بات ہے. ٹھیک، یہ صوفیہ کا اپنا. بلکہ آپ کہیں گے وہ کیسے حج کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جو محبوب الہی کی سیرت پڑھ چکا اور محبوب الہی کو مانتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، تو اس کے لیے رسول اللہ کا حج ماننا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی غیاث-پور ہے. یہی غیاث-پور ہے نا، یہی غیاث-پور ہے. یہ محلے کے کچھ لوگ ایسے حاسدین تھے محبوب الہی کے جو کہتے تھے یہ تو رات بھر سما سنتے رہتے ہیں اور فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں. فجر کی نماز میں ان کو کبھی دیکھا نہیں جاتا مسجد میں، یہ مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے، رات بھر سما سنتے اور فجر میں سوتے رہتے ہیں. ہم انہیں پیر کیسے مانے؟ لیکن وہی حاسدین کو اللہ نے موقع دیا کہ جب وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اور پھر مدینہ منورہ آئے تو اپنے گھر جانے سے پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں آ کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں معاف کر دیجئے. تو محبوب الہی نے کہا معافی کیسی؟ تو کہا ہم سمجھتے تھے آپ فجر نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا آپ تو مسجد نبوی میں فجر ادا کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے. یہاں میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ آقاؤں کی بارگاہ میں آقائیت نہیں ہوتی. یہاں کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں سب غلام ہے. اس لیے بے شک بے شک میرے نام کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یہاں نعرہ لگے گا یا تو محبوب الہی کا یا تو محبوب الہی کے آقاؤں کا. مجھ غلام کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آقاؤں کا ذکر ہو گیا، غلاموں کی معراج ہو گئی بس. اس لیے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ولیوں کی کائنات کے محبوب کی جب یہ شان ہے، ولیوں کے کائنات کی محبوب کی جب یہ شان ہے، تو نبیوں کے کائنات کی محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم حجۃ الوداع مانتے بھی ہیں محققین کے کہنے پر اور صوفیہ کے کہنے پر یہ بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھتے ہیں. کیا بات ہے، واہ. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم تو محققین کو بھی مان رہے ہیں، صوفیہ کو بھی مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر تحقیق کا غلبہ ہوتا ہے تو بات تحقیق کی ہوتی ہے، عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر صوفیہ کی بات ہوتی ہے. کیا لیکن ہم دونوں کے منکر نہیں ہیں. تو بہرحال تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل حدیث بیان فرمائی. اور کس طرح بیان کی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حرم میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑا اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا، لوگوں، کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں، لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. لوگوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سن لو. اور صحابہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو میں تمہیں قیامت کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، قیامت کی کچھ نشانیاں سن لو. اور میرے آقا علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے، اور بہت آنسو بہانے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اور صحابہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان کرنا شروع کی. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی، پہلی نشانی قیامت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب قیامت تمہارے قریب ہوگی تو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، لوگ نمازوں کو ترک کریں گے. اب یہاں پر ہر چیز پر میں تبصرہ نہ کر سکوں گا کیونکہ اب تقریباً 30-35 منٹ میں مجھے ساری نشانیاں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب پڑھ دینا ہے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اے اولیاء کے ماننے والوں، اے بزرگان دین کے ماننے والوں، قیامت کی نشانیوں میں
पहली निशानी क्या है? नमाजें ज़ाय की जाएगी, नमाजों को तर्क किया जाएगा, नमाजों को छोड़ा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं? अफसोस, मुसलमानों के मोहल्ले वीरान है। मुसलमानों की होटलों में तो कतार लगे हुए खाने वालों की, होटल चाय की होटलों पर तो कुर्सियों पे बैठने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, सिनेमा घर हाउसफुल चल रहे हैं, गुनाहों की अड्डे आबाद हैं। अगर वीरान है तो अल्लाह का घर खाली है, अगर सुना सुना है तो अल्लाह का घर सुना सुना है। बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान दूसरी अक्सरियत में है। अगर मुस्लिम नौजवान, अल्लाह अकबर, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है, अल्लाह अकबर, अगर ये मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए इनकलाब का आगाज होगा। इकबाल कहते हैं, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। जब बंदे मोमिन की अज़ान में इतनी ताकत है कि वो हर रात की सुबह कर सकता है, तो बंदे मोमिन के सजदे में कितनी ताकत होगी। आज मुसलमान कहते हैं हम रुस्वा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों से धुएं निकल रहे हैं, हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, हमारी बस्तियों को आग लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खून से होली खेली जा रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब तक खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, किसी मां ने ऐसा लाल पैदा न किया था कि तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। जब से तुमने खुदा के घर को वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हें तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। यही दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली, यही दिल्ली है, दिल्ली जहां तकरीबन 7 सदियों से ज्यादा इस दिल्ली के तख्त को तुमने अपने पैरों से रौंदा है, रौंदा। और आज यही दिल्ली है जिस दिल्ली में तुम कासे गदाई लेकर लोगों के दरवाजे पर दर दर के भिखारी बने हो। कलमा वही, कुरान वही, रसूल वही, खुदा वही, महबूब इलाही की चौखट वही, 22 खाजगान के आस्थाने वही। क्या बात है, कल तक तुम इसी दिल्ली के ताजदार थे और आज दिल्ली का रहवासी बनना भी तुम्हें डाउटफुल कर गया। क्या निशान? दिल्ली की शहरियत भी तुम्हें डाउटफुल कर गई। वजह, उस वक्त तक तुम बादशाह थे जब शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम थे, तो बादशाह होकर भी तुम्हारी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी। बादशाह होकर भी तुम किसी नामहरम औरत पर नजर नहीं उठाते थे। और आज चंद रुपये क्या कमा लेते हैं, पहली बीवी से दिल नहीं भरता, उसमें ऐब और नक्स निकालकर किसी और के साथ इश्क लड़ाने चले जाते और हराम कारियां करने जाते हो। फिर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी, फिर रुसवाई नहीं होगी तो क्या होगी। याद रखना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। और सुनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुसीबतों के हालात को बदल नहीं सकती। कौन बदलेगा हालात? तो कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो मेरे आका ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी कि नमाजों को ज़ाय किया जाएगा, नमाजों को तर्क किया जाएगा, और उसके बाद इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का बंदा बन जाएगा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ये नफसानी ख्वाहिशात क्या है? इसका मतलब ये है जो नफ्स ने कहा बस वो करेगा। मिसाल के तौर पर आज लोग कहते हैं मौलाना आज अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता। पहली बात तो ये कहना ही मुनासिब नहीं कि दुआ नहीं सुनता। मैं आपसे पूछता हूँ,
हम उसकी कितनी सुनते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। उसने तो कभी शिकायत नहीं की कि तुम मेरी नहीं सुनते, खुदा होकर के उसने कभी शिकायत नहीं, हम उसकी कितनी सुनते हैं। और आप कहते हैं वो हमारी नहीं सुनता। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा, आपको तो इधर दुआ के लिए हाथ उठाते देखा, उधर कबूल हुई, राज क्या है? फरमाया एक ही राज है, मैं उसकी सुनता हूं, वो मेरी सुनता है। है वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उसकी सुनता हूं, वो मेरी सुनता है। नादान, जिस दिन तू उसकी सुनने लगेगा फिर देख हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। अरे वो हर रात, हमारे मसलक में शबे कदर और शबे बरात की कैद नहीं है, सिर्फ स्याह सित्ता की रिवायत है कि हर रात के आखिरी हिस्से में, हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और वो बंदों से कहता है जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। आपको मैं बताना ये चाहता हूं, कोई वली की जिंदगी उठा के पढ़ लो, आपको कोई वली रात के आखिरी हिस्से में कभी सोता नजर नहीं आएगा। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हमारे मुर्शिद तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रात के आखिरी हिस्से में जाग कर जो नेमतें पाई है, किसी नफिल इबादत की वजह से वो नेमत नहीं पाई है। जब तक मुसलमान रात के, बड़ी माजरत के साथ खानकाई लोग बैठे, उलमा जिम्मेदार हैं, मशाइख हैं, एक बात कहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या कहते थे? पीर साहब दुआ करो, मौलाना दुआ करो, सैयद साहब दुआ करो, फिर कोई तावीज दे दो। तावीज में ऐसे गर्क हुए, ऐसे गर्क हुए, रसूमात में ऐसे डूबे कि हकीकतों से दूर तर होते जा रहे। लोग यही समझते हैं कि जो कुछ मिलता है सब तावीज से मिलता है, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, तावीज को भी जो मिलता है वो अल्लाह की रजा से मिलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तावीज को भी अगर कुछ मिलता है वो अल्लाह की मर्जी और रजा से मिलता है। मुसलमानों, तुम अपनी हाजतों को मेरे पास क्यों लाते हो? तुम अपनी हाजतों को अपने जैसे इंसानों के पास क्यों लाते हो? जब तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी गैबदा नबी ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह हर रात में आखिरी हिस्से में पहले आसमान पे तजल्ली करके खुद कहता है मुझसे मांग, क्या मांगता है, तो फिर उस वक्त उठ करके मांगते क्यों नहीं? सुन लो, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह फरमा रहा है कि ए मगफिरत मांगने वाले आ तौबा कर ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, रोजी मांगने वाले ताकि मैं तुझे रोजी अता करूं, ए मसाइल में गिरफ्तार आ मुझसे अपने मसाइल का हल मांग ले ताकि मैं तेरी झोली भर दूं। अफसोस, अल्लाह जिस वक्त पुकार कर अपनी शान के मुताबिक के कह रहा होता है, उस वक्त मुसलमान गंदी फिल्में देखकर रात के 3 साढ़े 3 बजे थक करके सो चुका रहता है। कोई अल्लाह अकबर कलियों का चक्कर लगा करके थक हार के सो चुका रहता है। कितने अफसोस की बात है, रात के 3-3 4-4 बजे तक जागकर गुनाह करके जागकर ये कौम रात के आखिरी हिस्से में सो रही है, फजर में सोती पड़ी है। जब दुनिया के अंदर सूरज चेहरे पर आकर तमाज़त से बेकरार करता है, जब हमारी आंखें खुलती है, जब दुनिया आधे काम कर चुकी होती है, तब हमारी आंखें खुलती है। मुसलमानों क्या हो गया? मुसलमानों क्या हो गया? आओ अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में रखना सीखो, अपने मसाइल खुदा के दरबार में रखना सीखो। लेकिन इतना याद रखना, खुदा के दरबार में जब मसाइल रखना तो अपनी इबादतों पे घमंड करके मत रखना, वरना मरदूद करार दिए जाओगे। अपने बाप आदम की सुन्नत के मुताबिक वसीले मोहम्मदिया पेश करके रखना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी महबूब करेगा, तुम्हारी दुआओं को भी महबूब फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। लोग नफ्सानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाएंगे, लोग नफ्स का शिकार हो जाएंगे, यानी लोग जो नफ्स कहेगा उसी में डूब जाएंगे। नफ्स कह रहा है फजर में सोता पड़ा रहे, इंसान सो रहा है। नफ्स कह रहा है हराम खा, इंसान खा रहा है। आईफोन लेने की औकात नहीं, लेकिन दोस्तों ने आईफोन ले लिया है तो अब चोरी करके लेना चाहता है, इसलिए कि दोस्तों में सर नीचा न रहे। इसलिए नफ्सानी ख्वाहिशात के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, दोस्तों में झूठी शोहरत
پڑھانے والوں اپنے خدا کو ناراض نہ کرو. آئی فون میں عزت نہیں ہے, اچھے کپڑوں میں عزت نہیں ہے, اچھے مکانات میں عزت نہیں ہے, بڑی بڑی دکانوں میں عزت نہیں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر عزت فون میں ہوتی, عزت لباس میں ہوتی, عزت محل میں ہوتی, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی مسجد تو بتائی جا رہی ہے, محبوب الہی کی خانقاہ تو بتائی جا رہی ہے, محبوب الہی کا گھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, محبوب الہی نے کہاں محل بنایا تھا؟ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا محل کہاں ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کے محلات کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے محل نہیں بنایا, اس لیے کہ یہ جانتے تھے محلوں سے عزت نہیں ملتی, خدا کی رضا سے عزت ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حرام کی طرف مجھے ناروں سے کچھ مہلت دے دے تو تھوڑی بات میں کچھ وقت بچ جائے تو میں آپ سے بات کر سکوں, اس لیے کہ یہ کوئی کمپٹیشن کا مقابلہ تو نہیں, سبق سنانے کے لیے آئے ہیں تو پھر سبق ہی سنانے دیجئے, تھوڑی بات سن لے. تو نفس اتنا خراب ہے, نفس اتنا خطرناک ہے جو انسان کو تباہ کرتا ہے. نفس کیا ہے آپ کو بتاؤں, سب کو شیطان نے بگاڑا. شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا جس نے شیطان کو بگاڑا؟ سب کو شیطان نے بگاڑا, شیطان کو اس کے نفس نے بگاڑا. رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے, نفس قید نہیں ہوتا. شیطان کبھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, نفس کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ نفس بڑا ہلاک کرنے والا ہے. نفس اسی لیے خانقاہوں کی تعلیم میں پہلی تعلیم یہ ہے نفس کو کچھ, اپنی انا کو فنا کر. ہم لوگ خلافتوں کی بات کرتے ہیں تو خلافت دینے سے پہلے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں چلیں روزے رکھیں اور یہ کریں اور یہ کریں. اچھی چیز ہے, میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے, اپنے بزرگوں سے بھی سنا. محبوب الہی تو کسی کو خلافت دیتے تو کہتے ہیں جا فلاں مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے لوگوں کے جوتے سنبھال, جوتے سیدھی کر, جو استنجا کرتے ہیں ان کے ڈھیلے جا کر کے دھل دے, وجہ تاکہ انا فنا ہو جائے, تاکہ نفس کچل دیا جائے. جب تک بے نفس لوگ رہے امت میں فرقے نہیں رہے. جب تک بے نفس لوگ دنیا میں رہے امت میں فرقے نہیں رہے. جب نفس والے آ گئے تو دنیا فرقوں میں تقسیم ہو گئی. اس لیے کہ دل وحدت چاہتا ہے اور نفس تفریق چاہتا ہے. اس لیے کہ دل پر خدا کی تجلی ہے اور نفس پر شیطان کا غلبہ ہے. تو شیطان تو انتشار چاہتا ہے اور رحمان اتحاد چاہتا ہے. جب تک اہل دل تھے اس وقت تک فرقے نہیں تھے. یہی خانقاہ محبوب الہی کی جن کے قدموں میں ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو سو رہے ہیں, ان کے ایک مکتوب میں وہ لکھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان ایسا ہے جس ملک کی دریا کی مچھلی بھی سننی ہے. کیا بات. حضرت امیر خسرو نے لکھا یعنی کہ جب تک اہل ہوا اہل نفس نہیں تھے یہاں کی دریا کی مچھلیوں پر بھی اہل عشق کا رنگ تھا. اس لیے کہ رہتے اہل دل تھے. تو جب تک اہل دل رہے امت فرقوں سے بٹی رہی. جب سے اہل نفس نے اہل دل کی جگہ پہ قبضہ کیا عقابوں کے نشیمن پہ ہے زاغوں کا بسیرا. جب سے اہل دل کی مسندوں پر اہل نفس آ گئے پھر امت انتشار کا شکار ہو گئی. آپ کہیں گے نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو حالانکہ قیامت کی نشانی عنوان ہے, لیکن آپ کہیں گے کچھ یہ بھی تو سمجھا دے. حالانکہ میں خود سمجھانے کے قابل نہیں, لیکن توجہ کریں نفس اور دل میں فرق کیا ہے تھوڑا سمجھ لیں, ابھی سمجھ میں آئے گی. حضرت مالک ابن دینار ایک سفر میں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, حالانکہ بچہ بھی کہنا مجھے گوارا نہیں ہے, ایک چھوٹا شہزادہ, چھوٹا بھی کہنا گوارا نہیں ہے کیونکہ آگے آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی گوارا نہیں. یوں کہہ لوں ایک کم عمر شہزادہ لکڑیاں چنتا ہے اور روتا جاتا ہے. مالک الدینار اس خوبصورت سے چھوٹے سے کم عمر شہزادے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خیال آتا ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے, چلو سلام کر لیتے ہیں. خیال آیا ارے چھوڑ اتنا سا بچہ ہے اس کو کیا سلام کریں,
توجہ، اس کو کیا سلام کریں؟ نکل گئے آگے نکلے، فوراً خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور بچوں کو سلام کرے اور تو بچوں کو نظر انداز کرے. واپس پلٹ، سلام کر. واپس پلٹے، السلام علیکم. بچے نے سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. خیر سے دنیا کے اندر وہ منحوس دن نہیں آئے تھے جن دنوں نبی کے علم غیب کا بھی انکار ہو رہا ہے. وہ دن تو ایسے دن تھے کہ اس وقت صرف ماننا ہی ماننا تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے نبی ایسے ہیں، نبی ایسے ہیں، تو انسان کہتا تھا اس سے بڑی بول، اس لیے کہ میرا نبی اس سے بڑھ کر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، اس سے بڑی بات کرو. اس لیے کہ خدا، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، صوفیہ کی دعا لیتا ہوں، سچ کہوں تو تائید کریں گے، ورنہ میں تو رجوع کرنے کے معاملے میں بڑا مشہور ہوں ہندوستان میں. میرا اپنا مزاج ہے، ہم کبھی اڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اڑنا شیطان کا طریقہ ہے، بے شک، اور غلطیوں پر جھک جانا یا اہل اللہ کا طریقہ ہے، جو جن کی سنتوں پہ ہمیں رہنا کوئی بات ہی نہیں. جب کہا جاتا تھا حضور ایسے ہے تو لوگ کہتے تھے اس سے بڑھ کے بول، اس لیے کہ لغتیں جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے، الفاظ جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں، جو بات کہنے جا رہا تھا، خدا محبوب کو جو جو دے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے دے دیا. واہ 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 واہ، جو دے سکتا، جو چیزیں تحت قدرت تھی خدا نے سب عطا کر دیا، بے شک بے شک، سب عطا کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا. بلکہ یہاں تک اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بے حجاب کرایا، اور حضور نے فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنا آپ دکھا دیا تو اب چھپایا کیا؟ جب اپنا آپ دکھایا چھپایا کیا؟ بہرحال باتیں ہوتی رہے گی، لیکن عرس محل کی یہ تقریب ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، اس شہزادے، ننھے شہزادے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. شہزادے میری تمہاری یہ پہلی ملاقات ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب. آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب. آپ یہاں آ کے ہمیں بھول گئے، لیکن ہم نے تو آپ کو یاد رکھا، ہم نے تو آپ کو یاد رکھا. ارے شہزادے آپ تو بڑی عارفانہ گفتگو کرتے ہیں، یہ شاید آپ کے اتنے اچھے شہزادے پر اس کے ماں باپ نے ظلم کیا. کہا نہیں، میرے ماں باپ کو گالی نہ دے، میرے ماں باپ نے ظلم نہیں کیا، میں نے خود ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں جنگل میں آؤں لکڑی لینے کے لیے. کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں لکڑی جنگل سے لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں میری امی چولہے میں ڈالتی ہے، اور جب چولہے کی آگ نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے. تو میں سوچ کر روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اللہ جب جہنم کو بھڑکائے گا انسانوں سے تو بڑے بڑے انسانوں کو ڈالے گا، تو جہنم کی آگ ویسے نہیں بھڑکے گی. انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کیا، جیسا کہ بھڑکانے کی بات ہے تو پھر جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں سے وہ آگ پر وہ اثر نہیں ہوگا یا جہنمیوں پر آگ کا وہ معاملہ، تو چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو بھی تو کہیں نہ ڈال دیا جائے. یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا. آپ تو بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں. میری زندگی کے چند سوالات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے. تو کیا آپ کچھ سوال کے جواب دے سکتے ہیں شہزادے؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولیے. کہا کہ یہ بتائیں کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو اس شہزادے نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے سلام کرنے کا سوچا تھا کہ چلو سلام کرتے ہیں، پھر خیال آیا بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں؟
बच्चा ही तो है, इसको क्या सलाम करें। फिर आप आगे बढ़ गए, फिर दिल में ख्याल आया, अरे जब आका मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे तो तू कौन होता है, चल वापस पलट सलाम कर। तो जिसने मुझे सलाम करने से रोका वो आपका नफ्स था, जिसने सलाम करने से रोका वो आपका नफ्स था, उसने अना पैदा की, और जिसने वापस पलटाया वो आपका दिल था। यही फर्क है। वो पता चला नफ्सो घमंड पैदा करता और दिल आजिज़ी पैदा। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जल्दी जल्दी सुन लें, नमाजें तर्क होगी, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल किया जाएगा। फिर फरमाया, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है तुम ऐसा देखोगे। तो हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, सलमान फारसी खड़े हो गए, अर्ज की आका क्या ऐसा होगा? इसलिए कि सहाबा किराम नमाज छूटने की बात सुन रहे थे। वो लोग का मसलक तो ये था, सहाबा का मसलक ये था, वो कहते थे रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। तो उन लोगों ने सुना नमाज छोड़ी जाएगी, नमाज तर्क होगी, नमाज छूटेगी। तो उन्होंने कहा हुजूर ऐसा होगा? सलमान फारसी ने कहा हुजूर ऐसा होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उस वक्त के, अब आगे बढ़ के कहते हैं, उस वक्त के जो सच्चे मोमिन होंगे ना, ये हालात देखकर उनका दिल ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी के अंदर पिघलता है, और वो लोग इस्लाह करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो लोग इस्लाह नहीं कर पाएंगे अपनी कौम की, यानी बस वो हालात को देख के कुड़ते रहेंगे, कुछ कह ना सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये हालत होगी। फिर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, बड़े चहीते सहाबी थे हुजूर अलैहि सलाम के, यहां तक आका ने फरमाया कि सलमान मेरी अहले बैत में से है। सलमान फारसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ऐसा भी होगा? तो मेरे आका ने सलातो व तस्लीम ने फरमाया, ऐ सलमान मेरे अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं सलमान मेरे अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त तो ऐसे हालात होंगे कि बारिश बहुत कसरत से होगी, यानी नुकसान पहुंचाने वाली बारिशें होंगी, बहुत कसरत से बारिश होगी। देखो इस साल आपने वो मंजर देखा कि नहीं देखा? अल्लाह अकबर, बारिश कसरत से होंगी। और फिर फरमाया जो औलाद होंगी, औलाद गुस्सेली पैदा होगी, औलाद जलाली पैदा होगी, औलाद गुस्सा दिखाने वाली पैदा होगी, यानी वो माँ बाप पर जो है वो गुस्सा दिखाएंगे, जलाल दिखाएंगे। आज देखो अल्लाह अकबर, कोई बाप को बुढ़ा कह रहा है, कोई माँ को बुढ़िया कह रहा है। इस तरीके से अगर आप देखें, कोई डोकरा डोकरी कहते हैं अपने माँ बाप को, ये हालात है, यानी औलाद माँ बाप पे गुस्सा करेंगे, गुस्सेली औलाद होगी। लेकिन सुन ले, बड़ी माजरत के साथ अपने जवानों से कहता हूं, आप कितनी ही नमाजें पढ़ लो, कितने ही रोजे रख लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक बार अगर अपने माँ बाप से चिल्लाकर बात की है तो कयामत के दिन तुम्हारी सारी नेकियां जाय कर दी जाएगी। इसका ख्याल करना। अल्लाह अकबर, आजकल बाहर निकलकर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, बड़े धीरे धीरे अल्फाज में बना और संवार कर बातें करते हो, और घर में जाते हो तो चिखम चिल्ली करते हो। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है, बारिश ज्यादा होगी, औलाद जो है वो गैज़ो गजब वाली पैदा होगी। और फिर फरमाया कमीने लोगों की कसरत होगी। हदीस में अगर ये अल्फाज ना होते तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि हदीस मुबारक में है तो मैंने इसको पढ़ने। कमीनों लोगों की कसरत होगी और नेक लोगों की कमी होगी, नेक लोग कम होंगे। अब यहाँ तो हाल ये है, फिर इस पे कहता हूँ, खानका में खड़ा हूँ, माजरत तो करनी है मुझे। आजकल लोग सोचते हैं मैंने दाढ़ी रख ली मैं नेक हूं, मैंने टोपी पहन ली मैं नेक हूं, 4-5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूं, नेक हूं। नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने नेक और कमीने को एक जुमले में बयान फरमाया। हर आदमी आईना देखे, हदीस का आईना देखे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, जो बीवी की इज्जत करता है वो नेक और शरीफुल नफ्स है, और जो बीवी की इज्जत नहीं करता वो दुनिया में कमीना इंसान। अल्लाह के रसूल ने वो कमीना है, कमीना। अब वो लोग जो सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को तलाक देते हो, वो लोग जो जहेज न लाने की बुनियाद पे बीवी को जहर खिलाते हो, जलाने की बात करते हो, ताने देते हो,
ان سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ پھر کہتا ہوں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں نہ کہتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے، غور کرو، بیویوں کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو اپنی زبان سے اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا، قیامت کے دن اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ آج کل بیوی کا مطلب صرف اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن چکا ہے۔ بیوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی روح میں، ایک دوسرے کے دل میں، ایک دوسرے کے جذبات میں اتر جائے۔ یہ حالات نہیں رہ گئے، ورنہ یہی مسلمان تھے۔ آج اگر مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ تھام کر جانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہم مسلمانوں کی ہے، کہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے تمہیں پیار نہ دے سکیں گے، پیار تو کوئی اور دے گا۔ لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نے جتنا پیار دیا، ہمارے اسلاف نے جتنا پیار دیا، اتنا کوئی پیار نہیں دے سکتا۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں، آج کل تو اگر بیوی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں تیری میکے چلے جا، وہی علاج کرا لینا، اور پھر ادھر ادھر منہ ڈالتے پھرتے رہتے ہیں تسکین کے لیے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ جب گھر میں بکری ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت ختیجہ جن جن سے محبت کرتی تھی ان کے گھروں میں جا کر پکے گا، بعد میں میرے گھر میں پکے گا۔ بعد وصال بیوی کا اتنا خیال رکھ۔ آج تو جیتے جی اگر بیوی کے بال جھڑ جائے، بیوی کو بیماری لگ جائے تو اس کو دشمن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمینہ پن دل کے اندر عروج پا رہا ہے۔ پھر کہتا ہوں، میں اپنی نجی محفلوں میں بھی لفظ کمینہ نہیں کہتا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگر میں حدیث کو نہ پڑھ سکا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شرافت کس چڑیا کا نام ہے۔ میرے محبوب نے جس کو کمینہ کہا، پھر میں اس کو کمینہ کہنا، یہ میرا مسلکی تقاضا بھی ہے، یہ میرا مشربی تقاضا بھی ہے، یہ میرا دینی اور اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور نے جو کیا ہے بس وہی اخلاق ہے، نہ اس سے زیادہ اخلاق ہے نہ اس سے کم اخلاق ہے۔ واہ 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 واہ، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ پھر فرمایا، سلمان فارسی نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اور بھی ہوگا۔ اے سلمان، سب سے زیادہ ذلیل باعمل مومنوں کو سمجھا جائے گا، ایمان والوں کو، مومنوں کو ذلیل سمجھا جائے گا، اور نیکی اور برائی کو بہت حقیر سمجھا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور امانت کرنے والوں کو امانت کرنے والوں کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ جو سچ بولے گا اس کو کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اور جو جھوٹ بولے گا اس کو کہیں گے یہ سچا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر میرے آقا علیہ السلام جب یہ بات کہہ چکے تو سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ کو آپ پر قربان، حضور ایسا ہوگا؟ ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو حاکم اور حکمراں ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، ظالم حکمران ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے رعایا پر۔ آپ دیکھ لو، یمن سے لے کے شام تک، شام سے لے کے مصر تک، مصر سے لے کے ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، کہیں بھی دیکھ لیجئے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حکمران افسر جو ہے وہ ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، اور اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی حکومت۔ آپ نہیں دیکھتے گھروں کے اندر حکومت کس کی چل رہی ہے آج؟ عورتوں کی حکومت ہوگی، اور غلاموں سے اور کنیزوں سے مشورے لیے جائیں گے، مشورے غلام اور کنیزوں سے لیے جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ تقریریں کریں گے ممبروں پر، چھوٹے چھوٹی عمر کے لوگ خطبہ اور مقرر بنیں گے، چھوٹی عمر کے لوگ خطابات کریں گے۔ اقبال اس کو کہتے ہیں طبع برق
برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ جب چھوٹے چھوٹے چھوکرے تقریر کریں گے تو پھر پختگی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا مقرر بڑھ جائیں گے، علماء کم ہوں گے، علم والے کم ہوں گے، مقرر لوگ زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ علم والے اٹھیں گے، خطبہ کا دور دورہ ہوگا۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر، ایسا لگتا ہے جیسے باڑھ آئی ہے خطبہ کی، اور اس میں پھر کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کو ان کی خطاؤں کو گنا رہا ہے، کوئی انبیاء کرام کی خطاؤں کا، ان کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کا حساب کتاب لینے خود ہی بیٹھ گیا ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت ہے، اور ان کی عمریں تو دیکھو، کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا۔ حالت یہ ہے کہ ہونٹ دیکھ کر ایسا بھی نہیں لگتا کہ جیسے ان کے دودھ کے ہونٹ ابھی خشک ہوئے ہوں۔ اور یہ بات کس پہ کر رہے ہیں؟ صحابہ کی عظمت پر۔ بات کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار پر۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کو روایات موضوعہ کے ذریعے سے اڑایا جا رہا ہے، ہنسی اڑائی جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامتوں کو کہانی کس سے کہے جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ ہیں عوام، ان کا حال یہ ہے جیسے آٹو اسٹیشن پر کوئی بندہ چاندنی چوک جانے کے لیے نکلا تو آٹو والے کیسے کرتے؟ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر کہتے چلو میری رکشا میں بیٹھو، چلو میری رکشا میں، چلو میری رکشا میں۔ یہاں تک کہ کوئی جھولا بھی چھین لیتا ہے، چلو چلو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ چاندنی چوک جانا ہے، محبوب الہی جانا ہے، چلو میں لے کے۔ ایک آدمی ہے، 50 رکشہ والے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے جاؤ بھائی اتنا تنگ نہ کرو، میں کسی کی رکشا میں بیٹھتے ہی۔ یہ حالات ہے۔ تو ایسے ہی مقرروں کی بھرمار ہے۔ سنے کس کو فالو کرے؟ لچھے دار تقریر پر، کسی کی بھی تقریر ہو، اگر جذباتی ہو، لچھے دار ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، چاہے ہنسانے والی ہو، چاہے رلانے والی ہو، چاہے ادبی جواہر پاروں سے مزین ہو، کس کو سن کے فالو کریں؟ جس کی بھی بات سنو، محبوب الہی، غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، غوث اعظم، مخدوم سمنا، مجدد الفسانی، امام اہل سنت، ان بزرگوں کے نظریات کے سامنے اس کو رکھو۔ اگر انسان بزرگوں کی بولی کی طرح بولی بول رہا ہے تو عمر نہ دیکھو، حسب نہ دیکھو، نسب نہ دیکھو، علاقہ نہ دیکھو، خطہ نہ دیکھو، جو تمہارے بزرگوں کی بولی بیان کر رہا ہے اس کی بولی کو مان لو۔ جو تمہارے بزرگوں کی بولی کو چھوڑ چکا ہو پھر اس کی خطابت نہ دیکھو، اس کی لچھے دار تقریر نہ دیکھو، اس کو ریجیکٹ کر دو۔ جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کو ریجیکٹ کر چکا ہے اس کو جو ہے دفن کر دو، اس کے نظریات کو دفن کر دو جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں قیامت کے دن کسی خطیب کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی امیر کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی مبلغ اور دائی کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ قیامت میں اٹھے تو نظام الدین اولیاء کے ساتھ اٹھے، ان کے نانا جان کے ساتھ اٹھے، اور یہ اسی وقت ہوگا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو فرمایا یہ ہوگا۔ سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے جو حق بات کہے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حق بات کہنے والوں کو قتل کیا جائے گا، غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا، حاکم لوگ، وزیر لوگ، امیر لوگ
اپنی رعایا کی عورتوں سے زنا کریں گے. ہر فیصلہ حق اور انصاف اور دلیلوں پر نہیں ہوگا. ہر فیصلہ منہ دیکھ کر، چہرے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، ظلم، جور و ستم کی وجہ سے ہوگا. یعنی کہ عدالتیں کچہریاں بن جائیں گی. یعنی قاتل کو کلین چٹ دی جائے گی اور مقتول کے وارثوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے گا. دنیا بھر کا مزاج دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ایسا ہوگا. اب سنیں یہاں کتنی سخت ترین بات ہے. اپنے بارے میں بھی یہ مت سوچنا کہ لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے، ہم تو آزاد ہیں. نہیں، آقا فرماتے ہیں انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا. ناک، آنکھ، منہ، لب، یہ ہاتھ، پیر، سر، انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا. لیکن انسان اندر سے شیطان بن چکا ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان شیطان بن چکا ہوگا. ٹائم پورا ہو گیا ہے اور ابھی حدیث کافی باقی ہے. میں اپنی بات بڑی نوازش انسان، توجہ، انسان جسم کے اعتبار سے انسان ہوگا لیکن اندر سے وہ شیطان بن چکا ہوگا. دیکھو سفید کپڑے، قیمتی کپڑے، سپاری سوٹ، خوبصورت بائک، یہ وہ سب کچھ ہے لیکن اندر سے شیطان ہے. چل رہا ہے تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی رقم کے عوض ایک دوسرے کی سپاری لے رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. بلکہ اب تو ایک عجیب سی وبا چل پڑی ہے. کیا وبا چل پڑی ہے؟ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے، زہر کھلاتے تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا تو جادوگروں کے پاس جا کر کے لوگوں کو جادو کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، سحر کر دیتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا، قلوب ان کے شیطانوں کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اب اس پر بھی ذرا دیکھو، وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. آپ سے بات کہتا ہوں، بوڑھا کوئی بھی ہو، سفید داڑھی والا، سفید جس کی داڑھی ہو جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں جس کو بڑھاپا آیا اس کی تعظیم وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اور ایک بات، ایک حدیث سن لو بہت خوبصورت. فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. کوئی عام بوڑھا تمہیں مل جائے، عام بوڑھا جو جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا، تو اس کا احترام گویا کہ اللہ کا احترام ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے احترام کا مطلب کیونکہ اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے، تو اللہ کا گویا کہ احترام ہے. وہ عام بوڑھا مل جائے جس کو اسلام میں بوڑھا، تو جس سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا احترام اتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا احترام کتنا اہمیت رکھتا ہے. واہ 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 واہ. جب کسی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی دعا رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اور جب کسی کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں اب اس کے گناہ لکھنا بند کر دو. سفید داڑھی والوں کا احترام کیا کر، لیکن سفید داڑھی اس کی جس کی عمر کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ شیمپو کی وجہ سے سفید ہو گئی. کیونکہ آج کل داڑیاں تو شیمپو اور صابن اور کیمیکل کی وجہ سے سفید ہو رہی ہے جلدی جلدی. عمر کی بات کر رہا ہوں، عمر کی. تو ان کا احترام کر. صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اگر کوئی بوڑھا آگے چلتا اس کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے صحابہ. یہ دور تھا. اور آج تو بڈھوں کا مذاق کرتے ہیں. کئی بوڑھے ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور کئی جوان ایسے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اتنی انانیت اور شیطنت بھری ہوئی ہے. احترام بڑوں کا گیا، تعظیم گئی بڑوں کی، سب اٹھ گیا، چھوٹوں سے شفقت اٹھ گئی، بڑوں کا احترام اٹھ گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے. سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے سلمان، اللہ کی عزت کی قسم، مسجدیں ایسی خوبصورت سنواری جائے گی جیسے کنیسہ، گرجا سنوارے جاتے. جیسے گرجا یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانے جیسے سنوارے جاتے ہیں، ویسے مسجدوں کو سنوارا جائے. حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے.
کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے، کچھ قیامت کی نشانیاں تباہ کن ہے. تو جیسے حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانی ہے، بولو یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ امام مہدی کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی یہ مت اس کو رنگ مت دیجیے گا. تو مسجدیں سنواری جائے گی، سجائی جائے گی، قرآن آراستہ کیا جائے گا، قرآن کو سونے کے حروف پانی سے لکھا جائے گا، قرآن سجایا جائے گا، سجا کر قرآن کو جو وہ چھاپا جائے گا، لکھا جائے گا. اور فرمایا اللہ اکبر، بڑے اونچے ممبر بڑے اونچے بنائے جائیں گے مسجدوں میں، اور والدین کی حق تلفی کی جائے گی. دوستوں سے پیار کریں گے، ماں باپ سے نفرت کریں گے. قیامت کی نشانی. جب بھی پارٹی میں جائیں گے، 2 دوست 4 دوست 6 دوست، جہاں چائے پیے سب جیب سے پیسہ نکالیں، میں دوں گا. یہ باہر دوستوں میں بل کون دے گا پارٹی کا؟ میں. چائے کا بل کون دے گا؟ میں. آئس کریم کا بل کون دے گا؟ تاکہ لوگ بولے یار کیا ہمارا دوست ہے. اور گھر میں باپ بیمار پڑا تو وہ باپ بیٹا کہے گا تو دے نا، تو بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا نہیں ہے، تو دے نا، تو بیٹا نہیں ہے، تو دے نا، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ. کیسا دور آیا بچپنے میں، جب بچے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میرا باپ، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تیری ماں تیرا باپ. یہ قیامت کی نشانی. دوستوں سے پیار کریں گے، ماں باپ سے نفرت اور عداوت کریں گے. پھر فرمایا اللہ اکبر، بد مذہبیت کی کثرت ہوگی، بد مذہبی کی کثرت ہوگی. لوگ الگ الگ باتیں کریں گے، یعنی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، کچھ کا کچھ اٹھا کر لائیں گے. یہ حال ہوگا. اب آپ دیکھو، باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جو مزارات کے اندر سو رہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے، کبھی نہیں سنا تھا، نہیں سنا. بلکہ جو مزارات میں سو رہے ان کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانا جاتا تھا. لیکن ہو رہی ہے، قیامت کی نشانی ہے. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ایسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے سلمان اللہ کی عزت کی قسم، مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جو میری امت پر حکومت کریں گے اور وہ کمزور لوگوں کو دبائیں گے. سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے ان کے لیے. پھر کہا حضور ایسا ہوگا؟ کہا اللہ کی قسم سلمان حال یہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا، لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا سیکھ لیں گے، حالانکہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی حرام ہے. جھوٹ بولنا مذاق میں بھی حرام ہے. آقا فرماتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولا جائے گا. فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی. اور فرمایا سود کا بازار گرم ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو اصلی قیمت سے زیادہ ادھار دے کر کے دھندے چلائیں گے. یہ تو آج آپ دیکھ لیں، اصلی قیمت سے زیادہ ادھار دے کر دھندے چلائیں گے، رشوت عام ہو جائے گی، سود کا بازار گرم ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ اکبر زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا. فرمایا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گی. اب اس کو جلدی بغیر تبصرے کے سن لے. عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گی، مردوں کے ساتھ غلط کام بدکاری کریں گے. یاد رکھنا یہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ سن لیں، آج کل دوستی، حضور نے فرمایا نوجوان لڑکوں سے دوستیاں اسی بنیاد پہ کی جائے گی، ان کے حسن کی بنیاد پہ، ان کے جمال کی بنیاد پہ. جیسے عورتوں پر غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پر غیرت کی جائے گی. جیسے عورتوں سے منگنیاں کی جاتی ہے ویسے نوجوان چھوکروں کے ساتھ یعنی منگیتروں والا سلوک کیا جائے گا. لیکن وہ نوجوان کان کھول کے سن لے، مرد کے ساتھ بدی کرنا یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر کے ان پر گر جائے. فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کر قل هو اللہ احد کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور ان کے قل هو اللہ پڑھنے کی برکت سے ان سے عذاب رک جاتا ہے. فرمایا گیا جو مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا اور وہ مر کے کہیں بھی دفن ہوگا تو قوم لوط پر جہاں عذاب آیا تھا وہیں لے جا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا. کہیں بھی مرے گا اس کو وہیں لے جا کر کے پھینکا جائے گا. خدا کے لیے یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنوں وقت سے برکت چلی جائے گی، وقت سے برکت چلی جائے گی، دجال کا ظہور ہوگا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی
طرف سے سورج نکلے گا. یہ سب قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. لوگ زمین میں دھس جائیں گے. اللہ اکبر. سرخ آندیاں چلے گی اور پھر آقا علیہ السلام نے اخیر میں فرمایا پھر مہدی کا ظہور ہوگا. اس پہ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. پھر مہدی کا ظہور ہوگا. وہ محمد مہدی ہوگا. اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا. اس کے ابا کا نام میرے بابا کے نام پہ عبداللہ ہوگا. اس کی امی کا نام میری امی کے نام پہ آمنہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا وہ جو ہے وہ درمیانی قد والا ہوگا. اس کا گندمی چمکدار رنگ ہوگا. اس کے دائیں رخسار پہ تل ہوگا. اللہ اکبر. وہ 40 سال کی عمر میں لوگوں کو عاشورہ کی شب میں بیعت کرے گا. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو قیامت کی اتنی جلدی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہر دن خبر آتی ہے کہ مہدی آنے والے ہیں. بس 2 سال میں آنے والے ہیں. بس 10 سال میں آنے والے ہیں. 50 سال میں آنے والے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا بالکل جب قیامت قریب آ چکی رہے گی. یعنی مہدی آئے پھر قیامت آئی. بس اتنا. یعنی کہ یہ سمجھ لے امام مہدی کے بعد دنیا نصف صدی تک بھی نہیں رہے گی اور پھر امام مہدی کے بعد جو ہے قیامت آ جائے گی. اور یہ امام مہدی کب آئیں گے؟ جب اسلام سمٹ کر ایسے حجاز کی طرف جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل کی طرف آتا ہے. لوگوں کو ابھی کہاں مہدی امام مہدی جب آئیں گے واللہ وہ آئیں گے. وہ عظمت والے ہیں. اسی لیے کبھی حیدرآباد سے کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کوئی اورنگ آباد سے کہتا ہے میں مہدی ہوں, کوئی لاہور سے کہتا ہے میں مہدی ہوں. میں کہتا ہوں پٹھانوں کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے, چنگیزوں کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے, کسی ایرے گہرے کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے, کسی اور برادری میں تھوڑی مہدی آئیں گے. حضور نے کہہ دیا جو مہدی آئے گا وہ فاطمہ بنت محمد کی اولاد میں سے ہوگا, وہ امام حسن کا بیٹا ہوگا. فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک دن بھی قیامت کو باقی رہ جائے تو مہدی آ کر کے رہے گا. مہدی کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی. یہاں پہنچ کر میرا دل کہتا ہے لوگوں تم رسول اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا کرنا چاہتے ہو, تم نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, تم علی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, تم امام حسن کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, تم امام حسین کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, تم غوث پاک اور غریب نواز کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو. نبی کا بیٹا ایک مہدی ایسا بیٹا ہے کہ پوری امت کو یقین ہے جب تک مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. نبی کے ایک بیٹے نے قیامت کو روک رکھا ہے. جب ایک بیٹے کی شان کا یاد, جب ایک بیٹے کی نبی کے ایک بیٹے نے قیامت کو روک رکھا ہے, جب ایک بیٹے کی یہ شان کا عالم ہے تو حضرت تقی کی شان کا عالم کیا ہوگا, حضرت نقی کی شان کا عالم کیا ہوگا, حضرت حسن عسکری کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو امام مہدی کے رخسار پہ دائیں رخسار پہ تل ہوگا. یہ بات بھی بتا دی گئی. امام مہدی کب آئیں گے اس کو حتمی طور پہ کوئی سن نہیں بتایا گیا. کچھ لوگ یوٹیوب پہ آگے بھی کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے فلاں شہر میں, یہاں ہے وہاں ہے وہاں ہے. لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا, ابن حجر نے یہی لکھا, علامہ سیوطی نے یہی لکھا, اور ہمارے اکثر بزرگوں نے لکھا, صاحب سوائق المحرقہ ابن حجر نے یہی لکھا. والد کا نام عبداللہ, امی کا نام آمنہ, اور حضرت ان کو مہدی کہا جائے گا, ان کا نام محمد ہوگا, ان کی زلفیں ہوگی. بلکہ یہاں تک فرمایا ان کی زبان میں ہلکا سا بھاری پن ہوگا ان کی, اور وہ نارمل آدمی کی طرح تقریباً کم و بیش 30-40 سال کی زندگی گزاریں گے. ایک ہی رات میں, صرف ایک ہی رات میں ان کے حالات بدل جائیں گے. ایک رات میں سارے علوم اللہ ان کے سینے میں انڈیل دیں گا. ایک ہی رات میں, ایک ہی رات میں سارے علوم ان کے سینے میں انڈیل دیے جائیں گے. اور پھر زمانے میں انقلاب آئے گا. مزید جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے. بڑی باتیں ہیں جو کچھ بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ قبول کرے. کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم. السلام علیکم.